چوتھی تراویح ہے۔ سورہ نساء کی آیات تلاوت ہوئی ہیں۔ اصل میں احد میں جب 70 مسلمان شہید ہو گئے تو ان کی وراثت کے مسئلے ہوئے، ان کے جو بچے تھے یتیم ان کی کفالت کے مسئلے ہوئے، تو ان کا کون کفیل ہوگا، کون سنبھالے گا ان کو۔ تو سورہ نساء اللہ نے نازل فرمائی اور اس کے اندر مختلف مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے، عورتوں کی اور بچوں سے متعلق جو مسائل تھے، جس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ یتیموں کا مال ان کے فوراً حوالے کرو اور ان کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ اور بات یہ کرتے تھے کہ یتیموں کو لے جاتے تھے کہ ہم پرورش کریں گے، پھر ان کے مال چھین کے ان کے والدین کا ان کو نکال دیا کرتے تھے۔ اس سے منع کیا گیا کہ وہ تو یتیم بچے ہیں، ان کی جو پرورش کرنی چاہیے، ان کی سرپرست کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے مال لے کے ان کو در بدر کے ٹھوکرے کھلواتے ہو، ایسا نہ کرو۔ بعض یہ کرتے تھے کہ ان کے مال کو بدل دیا کرتے تھے، اچھا مال ان کا لے لیا اور برا مال ان کو دے دیا، اس کو منع کیا کہ ایسے بھی نہ کرو کہ ان کے بال میں تبادلہ کرو، ایسا نہ کرو، یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں، تو فرمایا گیا کہ عورتوں سے نکاح کریں، 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اجازت مشروط ہے۔ مشروط یہ کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں چاروں بیویوں کے درمیان تو پھر آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، ان کو یکساں کھانا دینا، یکساں پانی دینا، یکساں کیا نام ہے ان کی رہائش دینا، یکساں ان کو کیا نام ہے رہنے سہنے کے انتظام کرنا، تو پھر تو آپ کریں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ان کا یکساں شروع تو پھر نہیں کریں۔ لیکن اس میں بالکل قید نہیں لگائی گئی کہ ایک بیوی سے اجازت کے بغیر شادی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے اندر قانون بن گیا، اسلام کے خلاف قانون۔ پرسوں تک تو اخبار میں آیا تھا کہ ایک سزا ہوئی ایک صاحب کو، انہوں نے جناب بغیر پوچھے بیوی کے پوچھے نکاح کر دیا۔ اسلام میں کوئی شرط نہیں ہے کہ بیوی سے پوچھنا ضروری ہے، بغیر پوچھے شادی کر سکتے ہیں۔ کہ جتنے قانون بنے ہیں سب اسلام کے خلاف قانون، اس کو بدلنا چاہیے پاکستان کے اندر۔ وراثت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے کہ حصے بھی ہیں، تو عورتوں کے لیے حصے مقرر کیے قرآن پاک میں۔ مر جائے تو آدمی اور ورثاء کے اندر اس نے عورتیں چھوڑی ہیں، مت چھوڑے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا بیٹی ہے، سب کے حصے اللہ نے مقرر فرمائے۔ جاہلیت کے اندر رواج یہ تھا کہ بیٹوں کو حصے دے دیا کرتے تھے، لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا کرتے اور ان کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس کو منع کیا، پوری تفصیل بیان کی ہے اس پارے کے اندر کہ کتنے کتنے حصے ہم نے مقرر کیے، عورتوں کے کتنے حصے ہیں اور مردوں کے کتنے حصے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، یہ گاؤں کے اندر دیہاتوں کے اندر بیٹھی رہتی ہیں بیچاری بچیاں، ان کو حصہ دیتے نہیں ہیں اور مرد جو ہے وہ اپنے لے لے کے حصے بیٹھ جاتے ہیں۔ سخت گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب قرآن پاک نے حصے بتائیں، ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، کہ جن کے حصے قرآن نے بتا دی کہ کس کس کے کتنے حصے ہیں، کس کس کو کتنے دینے۔ تو وہ ورثاء جن کے قرآن میں حصے بیان کیے گئے ہیں، ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں۔ 4 مردوں کے حصے بیان کیے قرآن میں اور 8 عورتوں کے حصے بیان کیے۔ کون کون ہیں وہ لوگ؟ ایک والد ہے، دادا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے۔ یہ 4 کے حصے قرآن نے بیان کیے ہیں اس سورہ نساء کے تفصیل کے ساتھ۔ عورتیں کون کون سی ہیں جن کے حصے بیان کیے ہیں؟ بیوی کا حصہ، ماں کا حصہ، بیٹی کا حصہ اور سگی بہن کا حصہ اور پوتی کا حصہ، ماں جائی باپ جائی بہن ہو اس کا، اور ماں جائی بہن ہو اس کا حصہ، یعنی صرف ماں کی طرف سے بہن ہو، ماں باپ ایک نہ ہو ان کا حصہ، نانا نانی کا حصہ۔ یہ کیا نام ہے 8 عورتیں جن کے حصے قرآن نے بیان فرمائے اور باقی 4 مرد ہیں جن کے حصے قرآن نے بیان فرمائے، تفصیل کے ساتھ آئے، اسی کے مطابق حصے تقسیم کرنے چاہیے، میراث ہے۔ اس کے بعد تفصیل بیان کر دی گئی کہ جب ایک شخص مر جائے تو پہلے اس کے مال میں سے اگر کوئی شخص اپنے پیسے نہیں لگا رہا اس کی تجہیز و تکفین کے اندر، تو اس نے جو پیسے چھوڑے اس کے پیسوں میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ قبر کھدوانا ہے، قبر کے انتظام کرنے ہیں، کوئی اور اس کے کفن وفن کا انتظام کرنا ہے،
تو اس نے جو پیسے چھوڑے اس میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام ہوگا. اس کے بعد پھر کیا نام ہے اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کا قرض ادا ہوگا ان پیسوں میں سے. اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی اپنے پیسوں میں سے تو صرف تہائی مال میں سے اس کا جو پیسے بچے ہوں گے اس میں سے تہائی مال میں سے اس کی وصیت جاری ہوگی. اب بقیہ جو پیسے بچیں گے اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا جو شریعت نے حصے بتائے اس کے مطابق. اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا کسی عورت پر کے ساتھ یہ تو بدکار عورت ہے تو یہ نہیں کہ جا کے آپ اس معاملے پہلے 4 مردوں کی گواہی لے کے آؤ کہ واقعی گواہی ہے اور واقعی صحیح ہے کہ کسی نے ایسی خبر اگا دی تلخی گھر میں پیدا کرنے کے لیے. تو اگر کوئی تمہیں صحیح خبر مل جائے تو پھر وہ تو کیا نام ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں اس کو بند کر دیں, اس کی کوشش کریں کہ وہ اپنی بدکاری چھوڑے اور اپنی اس فحاشی سے اپنی توبہ کرے, وہ ٹھیک ہو جائے تو راہ راست بہت اچھی بات ہے, اس کو چھوڑ طلاق دے دو اس کو. لیکن اس کو سزا دینا آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کاروباری کے نام پہ جس کو چاہ قتل کر دیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو شریعت کے مطابق آپ لے کے جائیں عدالت کے اندر, عدالت سزا دے گی, عدالت اپنی سزا کو نافذ کرے گی. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ جناب الزام لگائیں اور چاہے کاروباری کا الزام لگائیں. پہلے کتنی عورتوں کو مار دیا, یہ سب اسلام کے خلاف. پھر بتایا گیا ہے کہ کون کون سی وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے. قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی اس پارے کے اندر, جس کے اندر پھوپھی ہے, خالیں ہیں, بھتیجی ہے, بھانجیاں ہیں, جس نے دودھ پلایا وہ رضائی والدہ ہے, دودھ پلانے والی والدہ, اور رضائی بہنیں ہیں جنہوں نے ساتھ دودھ پیا ہے, ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. اسی طرح بیوی کی ماں یعنی ساس, اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. پھر بیویوں کی بیٹیاں, دوسرے شوہر سے کوئی بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں, ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اسی طرح 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. یہ قرآن نے پوری تفصیل بتا دی. اسی طرح کوئی شادی شدہ عورت ہے, جب تک اس کا شوہر زندہ ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر ازدواجی تعلقات خراب ہو جائیں تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ دونوں طرف سے کچھ لوگ مقرر کرو, اور مقرر کریں بڑے آئیں اور آپس میں دونوں کی باتیں سنیں, دونوں کی شکوے شکایت سنیں, دونوں درمیان صلح کرائیں. کتنا اچھا طریقہ اسلام نے بتایا. روزانہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, سب لڑائی ہے, جھگڑا ہے, طلاق دلوا دیں, اور ہم طلاق دے رہا ہے وہ. ارے بھائی آسان طریقہ ہے, قرآن نے اس کا حل بتایا کہ دونوں گھروں کے بڑے آ جائیں, بیٹھ کے طے کریں کہ لڑکے والوں کو کیا شکایت ہے, لڑکی والوں کو کیا شکایت ہے, بیٹھ کے طے کر دیں, مسئلہ حل ہے. یہ بہت بڑا ثواب ہوتا ہے, طلاق سے بچ جائیں گے, ورنہ طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے متعلق ہے یہودی اور منافق ایک حضور کے پاس آئے اپنا کوئی جھگڑا لے کے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اس یہودی کا. دیکھیے یہ ہے اسلام, کہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے اور مسلمان نہیں ہے, اس کا حق بنتا تھا, حضور نے اس کا اپنا فیصلہ کر دیا. تو وہ جو مسلمان تھا وہ تو منافق تھا, وہ جناب حضرت عمر کے پاس گیا کہ میں فیصلے کو نہیں مانتا ہوں, کہ آپ فیصلہ کریں. حضرت عمر نے کہا میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں. تلوار لے کے آئے اور اسے سر قلم کر دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا. اس کا سزا صرف یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا. اب تو شور مچ گیا کہ حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا. قرآن کے اللہ نے آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون, کہ اے محبوب آپ کی قسم ہے, آپ کے رب کی قسم ہے, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں. اگر وہ دل سے تسلیم نہیں کرے تو مسلمان نہیں ہے, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. یعنی عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے. عمر کے فیصلے کی اللہ نے قرآن کی آیت جیسی تصدیق کر. اس سے نبی کی عظمت کا پتہ چلا کہ دیکھیے حضور کی توہین اتنی سی, اس نے کوئی سخت الفاظ نہیں کہے تھے, اس نے کہا میں بس فیصلہ نہیں مانتا, اور حضرت عمر کے بعد چلا گیا. حضرت عمر نے اس میں سر سے قلم کر دیا کہ صرف فیصلہ نہ ماننا یہ بھی کیا نام ہے حضور کی بے ادبی گستاخی. تو اگر کوئی شخص زبان سے گستاخی کرے حضور کی, وہ پھر مسلمان کب رہ سکے. یہ اس حدیث سے, اس قرآن کے واقعے سے اور قرآن کی آیت سے پتہ چلا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہاد کیوں نہیں کرتے. یہ آیت تو پوری صادق آ رہی ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر. مما لکم لا تقاتلون, کیوں نہیں تم اس وقت جہاد کرتے ہو. دیکھو کیسی مظلوم عورتیں ہیں, یہ آیت کا ترجمہ ہے, کیسی مظلوم عورتیں ہیں, بچے ہیں, ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, وہ پکار رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان ظالموں سے میری جان دے.
اے اللہ ہمیں کوئی مددگار دے جو ہماری مدد کریں، بہت ضرور کر رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت جو بالکل صادق آ رہی ہے. بیچارے غزہ کے مسلمان کئی سال ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ آئے کوئی ہماری مدد کی. ہاں ان کی مدد کو تو کیا جائیں گے، وہ جا رہے ہیں اسرائیل کی مدد کو جا رہے ہیں. یہ جو ورلڈ پیس بنایا اس نے کیا نام ہے ٹرمپ، اس کی مدد کو جا رہے ہیں. سب ہم اسرائیل کی مدد کریں گے، ان سے اصل اچھی ہے. ایسے مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جبھی تو عذاب نازل ہو مسلمانوں کے اوپر کہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، یہودی کی مدد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مارنے میں لگے. اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کرو، یہ جو مظلوم میں دکھا رہے ہیں کوئی مدد کو نہیں آ رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے. اور کیوں ڈر رہے ہو تم، یہ بھی بتا دیا. تم موت سے ڈر رہے ہو کہ اگر ہم جناب مدد کرنے جائیں گے غزہ کے مسلمانوں کی تو مارے گا ہمیں اسرائیل، ہم پہ حملہ کریں گے جناب امریکہ. موت سے ڈر. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُّشَيَّدَةٍ. جب موت کا وقت آئے گا نا پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تم بڑے بڑے قلعوں میں محسوس ہو جاؤ، بڑے بڑے انتظام کر لو کہ ہم نے بڑے بڑے ٹینک اور کیا نام ہے بڑی بڑی میزائل لگا لی ہیں، کوئی ہمیں نہیں مار سکتا. وہیں اللہ تمہیں مارے گا اور کیا نام ہے جب موت آئی ہے تمہاری کوئی نہیں بچا سکتا. موت سے مت ڈرو. جس کا حق ہے اور جو مظلوم ہے ان کی مدد کرو، جہاد کرو. یہ قرآن میں اللہ حکم دے. اس کے بعد قتل عمد کی سزا بتائی جا رہی ہے. جس کو چاہ مار دیا جناب مسلمان. چھوٹی چھوٹی بات ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتیں مار دیتے ہیں. کوئی جناب قبائلی جھگڑے چلتے جسے مار دیا، کسی کا لین دین کا مسئلہ ہے اس کو مار دیا. سخت ترین سزا قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے کسی قصداً قتل کیا جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا. غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا. ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوگی. وعد لہم عذاب، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. یعنی یہ چار چیزیں اللہ نے صرف اس کے لیے بیان کی کہ جو کیا نام ہے قتل عمد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مارتے. یعنی آپ اندازہ کریں کس قدر سخت دل ہو گئے. لوگوں کو مارنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا. ایک کو مار دیا، دو کو مار دیا، کوئی جناب اپنے اقتدار کے نشے میں 100 کو مار دیا، کوئی پرواہ نہیں. ارے بھائی یہاں ایک قتل کے لیے اللہ فرماتا ہے جہنم میں ہمیشہ رہو گے. پھر کیا حال ہوگا تمہارا جو 5 اور 10 آدمی کو مار. اس کے بعد فرمائے کہ دیکھو جہاد کرنے والے گھر بیٹھنے والوں سے افضل، جو گھر میں بیٹھے ہیں جہاد نہیں کر رہے ان سے افضل وہ لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں. اور کیوں جہاد کرو؟ اللہ فرماتا ہے کہ عزت اور سلامتی کا راستہ یہی ہے. اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو رسوا ہو جائے، تمہیں رسوائی ملے گی. اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو جہاد کرو، اس میں تمہاری عزت. کیا قرآن کے اصول ہیں. آپ دیکھ رہے مسلمان کس طرح ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں بالکل. اور نہیں کرے جہاد نہیں کرے. جہاد کرے بھی دیکھیں اللہ کیسی عزت اور دھار بٹھاتا ہے. سب تمہارے بڑی بڑی سپر پاور ہے تمہارے قدموں میں ہوں گے. اب وہ قدموں میں گر رہے جاتے، ٹرمپ صاحب کے قدموں میں گر رہے جاتے. اس کے بعد فرمایا کہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا کہ اگر پانی نہ ملے تو پانی نہ ملنے پر اگر آپ کو حد سے اصغر ہے یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے تب بھی تیمم کر لیجیے. اور اگر حد سے اکبر ہے، نہانے کی حاجت ہے آپ کو، تب بھی تیمم کیا جائے. تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ ایک ہاتھ مار کے اپنے منہ پہ مار لو اور دوسرا ہاتھ مار کے اپنے ہاتھ میں مسح کر لو، بس تیمم ہوگی. اس کے لیے الگ الگ تیمم نہیں ہے کہ حد سے اکبر کے لیے یعنی اگر غسل کی حاجت ہے تو تیمم اس کا کوئی اور ہو، اور وضو کی حاجت ہو تیمم کوئی اور ہو. وضو ہو یا کیا نام ہے غسل کی حاجت ہو، اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم ایک ہی طرح کا ہو. اس کے بعد بتایا گیا کہ امانت میں خیانت نہ کرو، یہ بدترین جرم ہے. دیکھیے پاکستان میں تباہی پھیل رہی ہے، اللہ نے کتنا نعمتیں دی ہیں. کرپشن کی وجہ سے اربوں روپے ضائع ہوتے ہیں پاکستان، اور پھر سارا بوجھ ڈالتے ہیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر اور تباہ بربادی کرتے ہیں. اگر کرپشن روک لیں اللہ فرماتا ہے امانت میں خیانت نہ کرو، سب سے بدترین جرم ہے. اگر امانت میں خیانت بند ہو جائے پاکستان کے اندر تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی گناہوں کی معافی کا طریقہ بتا دیا کہ گناہوں کی معافی کا طریقہ یہ اگر گناہ کر لیے ہیں تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. حضور کے پاس کیسے جائیں گے ہم کہ دور دور بیٹھے ہوئے، کوئی پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی افریقہ میں، کوئی جناب لندن میں، تو وہیں سے بیٹھ کے پکارو یا رسول اللہ آپ میری سفارش کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں. بس حضور سفارش کریں گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے. یہاں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں نا وی آئی پی کے ساتھ جائیں ہم، اور وی آئی پی میں ہمیں جگہ مل جائے، وی آئی پی لوگ کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی سفارشیں لگواتے ہیں. وہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وی آئی پی لوگ ہوں گے، انبیاء، رسل اور کیا نام ہے شہداء،
حضرت امام حسن امام حسین ہوں گے وہاں، ان کے ساتھ کون ہوگا؟ وہ صدیقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اگر چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ ہو قیامت کے دن تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو، تمہیں قیامت کے دن ان کی سنگت ملے گی، ان کے ساتھ ملے گی۔ سلام کا کوئی سلام کرے تو اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر جواب، اس نے کہا السلام علیکم، تم تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمت کا لفظ اور لگا دو اس کے ساتھ، سلام کا بہتر جواب دیا کرو۔ گھر میں جب داخل ہوا کرو اس کا بھی طریقہ بتا دیے کہ سلام کر کے داخل ہوا کرو، یہ نہیں کہ بغیر سلام کی داخل ہوگا۔ ہاں کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، السلام علیکم کے تو اس کو سلام کر کے پھر سلام میں داخل کرو۔ گواہی کا حکم نازل ہوا ہے کہ گواہی جو ہے یہ انصاف کو مد نظر رکھ گواہی دیتے ہو، سب سے اہم چیز ہے گواہی، کہ اس میں اللہ فرماتا ہے تمہیں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں اور تمہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، تمہارے مال کا نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے جان کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی گنڈے کی گواہی دے دی اس کے خلاف، یا کسی سخت دہشت گرد کی کوئی گواہی دے دی تو تمہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نقصان کی پرواہ کرو، جنت ملے گی، بہت اعلیٰ مرتبہ میں۔ لیکن گواہی کے اندر مضبوط رہو، حق کی گواہی دو، واقعی اگر کسی نے ظلم کیا تو گواہی دو، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل۔ اسی طرح گواہی کے اندر غنی اور فقیر مت دے دو، تب یہ تو لکھپتی آدمی کسی گواہی دونوں سے خوش ہو جائے گا، اور بیچارہ غریب دھکے کھاتے پھرتا ہے تو اسی گواہی دینے والا کوئی تیار نہیں۔ تو مت ڈرو، جو اگر کیا نام ہے غریب کی گواہی دو، حق بنتا ہے تو اسی گواہی۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کو بوجھ لگتی ہے، ان کو کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی کہتے ہیں کون اٹھے، سستی آ رہی ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور یہ شکرانہ ہے اللہ کی نعمت ہوگا، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، تو شکر ادا نہیں کر سکتے، 5 منٹ دے دو اللہ کی، تو اللہ فرماتا ہے بوجھ مت سمجھو اس کو۔ جو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، ادا نہیں کرتے، کبھی ادا کرتے ہیں کبھی ادا نہیں کرتے، اٹھتے ہیں وہ بھی سستی کے اندر اٹھتے ہیں، وہ بھی جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں ایک بوجھ سمجھ کے، یہ لوگ جو ہے گمراہ ہیں اور یہ منافق ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے جہنم کے نیچے درجے کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو منافقت سے بچائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔